دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ جنت میں اپنے ماں باپ سے ملاقات کیسے ہوگی اور اس وقت کا نظارہ کیسا ہوگا۔ میرے دوستوں، آپ لوگوں کو یہ بھی بتائیں گے کہ جنت میں کن کن رشتہ داروں سے ملاقات ہوگی۔ یہ جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ یقیناً آپ یہ جان کر حیران ہو جائیں گے۔ میرے دوستوں، کسی بھی انسان کے لیے دنیا میں سب سے پاکیزہ اور محبت کرنے والا رشتہ اس کے ماں باپ کا رشتہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد انسان کے سگے بھائی بہن، پھر دوسرے رشتہ دار آتے ہیں۔ اس دنیا میں موجود یہ رشتے کسی بھی انسان کے لیے سب سے پہلی پسند ہوتی ہے، جبکہ کچھ رشتے تو ہماری زندگی کے لیے ایسے خاص اور ضروری ہو جاتے ہیں کہ ان کے بغیر زندگی گزارنا ناممکن ہے اور مشکل ہو جاتا ہے۔ میرے دوستوں، جنت ایک ایسی شاندار اور بے مثال جگہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے بنائی ہے، اور اس میں ایسی ایسی نعمتیں رکھی ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، اور نہ ہی کسی دل میں اس کا خیال آتا ہے۔ جنت کے بارے میں جو کچھ بتایا جاتا ہے وہ صرف سمجھانے کے لیے ہوتا ہے، ورنہ دنیا کی بہترین سے بہترین چیز کا بھی جنت کی کسی بھی نعمت سے کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن میرے دوستوں، اب سوال یہ آتا ہے، کیا جنت میں بھی ہمارے خواب اور ہمارے رشتہ دار ہمارے ساتھ ہوں گے؟ یہ سوال ہمارے دماغ میں اکثر آتا ہے کہ اس دنیا میں ہمارا سب سے پیارا رشتہ یعنی کہ ہماری ماں، کیا جنت میں بھی ہمارے ساتھ ہوگی؟ میرے دوستوں، حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی روح علین میں پہنچتی ہے تو وہاں پر موجود روحیں اس سے ملنے آتی ہیں اور دنیا میں اپنے رشتہ داروں کے بارے میں پوچھتی ہیں۔ اس طرح سے جب کوئی انسان مرنے کے بعد علین میں پہنچتا ہے تو اس کے رشتہ دار اس سے ایسے ملتے ہیں جیسے کسی دور دراز سے آنے والے مسافر سے ملاقات کی جاتی ہے، اور دونوں آپس میں مل کر بہت خوش ہوتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے میرے بندوں، آج تم پر نہ کوئی ڈر اور خوف ہوئے، نہ تم غمگین ہو، میرے وہ بندے جو ہماری آیتوں پر ایمان لائے تھے اور فرما بردار تھے۔ تم بھی اور تمہاری بیویاں بھی خوشی خوشی سے چمکتے چہروں کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ ان کے آگے سونے کے پیالے اور گلاس سجائے جاتے ہیں، اور جنت میں ہر وہ چیز ہوگی جو دل چاہے گا اور جس سے آنکھوں کو سکون حاصل ہوگا۔ ان سے کہا جائے گا، اس جنت میں تم ہمیشہ رہو گے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب جنتی لوگ جنت میں جائیں گے اور انہیں اپنے بھائیوں اور رشتہ داروں سے ملنے کی خواہش ہوگی تو اس کا بستر اسے اڑا کر ان کے پاس لے جائے گا، اور پھر وہ دونوں تکیہ لگا کر دنیا میں گزرے ہوئے دنوں کے بارے میں بات کرنے لگیں گے۔ ان میں سے ایک اپنے ساتھی سے کہے گا کہ اے فلاں، تمہیں یاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فلاں دن اور فلاں فلاں جگہ پر ہماری بخش فرمائی تھی، اس طرح کی ہم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں بخش دیا تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ سب سے آخر میں جہنم میں کون نکالا جائے گا، سب سے آخر میں کون جنت کے اندر جائے گا۔ یہ آدمی اپنے جسم کو گھسیٹتا ہوا جہنم سے باہر نکلے گا، چنانچہ اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا، جا جنت میں چلا جا۔ وہ جنت میں جائے گا تو اسے خیال آئے گا کہ شاید یہ بھری ہوئی ہے، چنانچہ وہ واپس لوٹ کر درخواست کرے گا کہ اے رب، وہاں تو بھری ہوئی ہے، پر اللہ تعالیٰ اس سے فرمائیں گے، جاؤ جنت میں چلے جاؤ۔ لہٰذا وہ جنت میں جائے گا تو جنت میں جا کر اسے پھر خیال آئے گا کہ شاید وہ بھری ہوئی ہے۔ وہ واپس لوٹ کر پھر درخواست کرے گا، اے رب، میں نے تو اس جنت کو بھرا ہوا پایا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا، جاؤ جنت میں چلے جاؤ، کیونکہ تیرے لیے جنت میں دنیا کے برابر بلکہ اس سے 10 گنا زیادہ حصہ ہے۔ میرے دوستوں، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اس کی ذات بہت ہی مہربان ہے۔ یہ ایک انسان ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کر نہیں جاتا اور اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق نہیں گزارتا۔ دنیا کی ہر ایک چیز اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتی ہے، لیکن ایک انسان ہے جو کہ کھاتا اپنے اللہ کا ہے، لیکن پھر بھی اس کے ذکر سے منہ موڑے ہوئے ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے آخرت کے اندر ان گنت چیزیں تیار کر رکھی ہیں، اور جس طرح یہ دنیا کے اندر سسٹم چل رہا ہے، اسی طرح کا سسٹم آخرت میں بھی چل رہا ہے۔ اور جس طرح ہم دنیا کے اندر اپنے گھروں میں رہتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ رہتے ہیں، اپنے ماں باپ کے ساتھ رہتے ہیں، اسی طرح آخرت میں بھی جنت میں ہم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اور اپنے ماں باپ کے ساتھ رہیں گے۔ میرے دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور ہمیں اپنی زندگی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین یا رب العالمین۔